الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه۔ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کا عظیم مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے کئی عبادات کو خاص فضیلت عطا فرمائی، اور انہی عبادات میں سے ایک عظیم عبادت اعتکاف ہے۔ اعتکاف دراصل اللہ تعالیٰ کے گھر میں بیٹھ کر دنیاوی مصروفیات سے کنارہ کش ہو کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا حاصل کرنے کا نام ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کی سنت کو زندہ کرنا خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ آج کی اس گفتگو میں ہم انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف کے فضائل و مسائل، اس کی اہمیت بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف میں ہو۔ اب اس آیت سے چند اہم باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے۔ اعتکاف ایک شرعی عبادت ہے۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی خواہشات سے دور رہنا ضروری ہے، اور یہ آیت اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اعتکاف اسلام کی اہم عبادت ہے۔ فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ اعتکاف کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہر جانا، یعنی انسان مسجد میں بیٹھ کر دنیا کے کاموں سے الگ ہو جائے اور زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارے اور اللہ رب العالمین کا خاص قرب حاصل کرے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ حبیب علیہ السلام کا وصال باسعادت ہو گیا۔ پھر آگے فرماتی ہیں کہ حضور کے وصال کے بعد ازواج مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 2026۔ تو اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کرنا سنت موقدہ ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اعتکاف کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ذرا ان پہ بات کرتے ہیں کہ نمبر 1، دنیا کی مصروفیات سے الگ ہو جائے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہو جائے۔ نمبر 4، خوب قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ نمبر 5، ذکر و عبادت میں خود کو مشغول رکھے۔ اسی لیے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے تاکہ شب قدر کو تلاش کیا جا سکے۔ شب قدر اور اعتکاف ان دونوں کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے تاکہ شب قدر کو پا سکیں۔ اگر اس کے فضائل پر بات کی جائے تو اعتکاف کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہاں پر یہ بات ہوئی ایک دن کے اعتکاف کی، اور جو مسلسل 9 دن کا یا 10 دن کا اعتکاف کرے تو حساب لگائیں کہ جس نے 10 دن کا اعتکاف کیا، خالق کائنات اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 30 خندقوں کا فاصلہ پیدا فرما دے گا، اور یہ اعتکاف کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری فضیلت کیا ہے؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں کہ میرے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اس کو نیکیوں کا وہ ثواب بھی ملتا ہے جو وہ نیکیاں کر رہا ہوتا ہے۔
اور تیسری فضیلت کیا ہے؟ امام ظاہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا ہی چھوڑ دیا، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لے کر آنے کے بعد کبھی اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ یہ اس عبادت کی اہمیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ میرے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام اعتکاف پر پابندی فرمایا کرتے تھے اور اس کا بہت بڑا اجر بھی ہے۔ اب بزرگان دین کیا فرماتے ہیں اعتکاف کے حوالے سے؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرماتے کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب بندہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ بندہ سارا کچھ چھوڑ کر، اپنے گھر چھوڑ کر، بچے چھوڑ کر، اپنی دنیاوی زندگی کو ترک کر کے صرف اللہ کے گھر کے اندر اس غرض سے بیٹھ جاتا ہے کہ بس رب میری سنے، رب مجھ سے راضی ہو جائے، رب میری خطاؤں کو معاف کر دے، رب میرے گناہوں کی بخشش کر دے، اللہ کریم مجھے جہنم سے چھٹکارا دے کر میری جگہ جنت میں بنا دے، خالق کائنات وہ میری قبر کی جو اندھیری کوٹھڑی ہے اس کو روشن فرما دے، اس کے اندر میرے محبوب تشریف لے کر آئے تو مصطفیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے، حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے دست اقدس سے جام کوثر نصیب ہو جائے۔ تو اعتکاف کرنے والا اللہ کے دربار میں ایسا ہے کہ جیسے کوئی محتاج کسی کے دروازے پر جا کر بیٹھ جائے اور کہے کہ بھئی جب تک میرا کام نہ ہوگا میں تیرے دروازہ چھوڑنے والا نہیں۔ یعنی اعتکاف کرنے والا بھی ایسا ہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، کرتا ہے یا اللہ بخشنے والا کون ہے؟ تو ہی تو بخشنے والا ہے، یا اللہ جب تک تو مجھے بخشے گا نہیں میں بھی دعا مانگتا ہوا باز نہ آؤں گا، یا اللہ کریم جب تک تو میرے گناہوں کو معاف نہ کرے گا تب تک میں تجھ سے التجا کرتا رہوں گا، یا اللہ جب تک تو میری ساری خطاؤں کو بخش نہ دے، جب تک تو مجھے قبر کے اندر میرے محبوب کی پہچان نہ کرا دے، جب تک میری کالی کوٹھڑی کو، میری اس اندھیری قبر کو روشن نہ کر دے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں تب تک التجا کرتا رہوں گا، یا اللہ جب تک تو دنیا کی میری ساری پریشانیوں کو ختم نہ کر دے، یا اللہ جب تک تو میری آزمائشوں کو ختم نہ کر دے، یا اللہ جو مجھ پر آنے والی ناگہانی آفات ہیں یا اللہ جب تک تو ان کو ختم نہ کر دے میں تیری بارگاہ میں اسی طرح گڑ گڑاتا رہوں گا، اسی طرح التجا کرتا رہوں گا۔ تو گویا اعتکاف کرنے والے کا یہی حال ہوتا ہے، گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تب تک رب اس کو معاف نہ کر دے وہ تب تک اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کرتا رہتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، ذکر و اذکار کرتا رہتا ہے، نوافل ادا کرتا رہتا ہے، کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے کہ بس اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طریقے سے میرے کسی نہ کسی عمل سے راضی ہو جائے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ تو یہ اعتکاف ہے اور اسی انداز کے اندر اعتکاف ہمیں کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے چند ایک مسائل میں آپ احباب کے گوشے گزار کروں کہ نمبر 1 پر تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، واجب، سنت اور نفل۔ اگر کوئی شخص نظر مان لے کہ یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں اعتکاف کروں گا تو اس صورت میں اعتکاف کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بستی سے، محلے سے کسی ایک فرد نے بھی اعتکاف کر لیا تو سارے بری ذمہ ہیں۔ نمبر 3 پر اعتکاف نفل، رمضان کے علاوہ بھی کسی بھی وقت اعتکاف کرنا یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اب اعتکاف کی 4 شرطیں ہیں، وہ کون سی ہیں؟ نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عقل مند ہونا، نمبر 3 نیت کرنا، نمبر 4 مرد کے لیے مسجد میں ہونا۔ یعنی مسلمان ہو، غیر مسلم اعتکاف نہیں کر سکتا، عقل مند ہو یعنی شریعت کو جاننے والا ہو، نماز کی تمیز ہو، قرآن کی تمیز ہو، مسجد کے آداب کا خیال رکھ سکتا ہو تو ایسا بندہ اعتکاف کرے جو کہ مسجد کے آداب و احترام کو سمجھ سکے۔ نیت کرنا، نیت کیا جی کہ میں اس غرض سے اعتکاف کر رہا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نمبر 4 مرد کے لیے مسجد میں ہونا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی کہے جی کہ میں اپنے جنگل میں جا کر خیمہ لگا لیتا ہوں تو وہاں پر اس کا اعتکاف نہیں ہوگا، اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف مسجد کے اندر کیا تھا، اور قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تو اس آیت کے اندر بھی مسجد کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو لہٰذا اعتکاف مسجد کے اندر ہوگا، مرد کا مسجد کے باہر نہیں ہوگا۔ عورت اپنے گھر میں
اپنی نماز کی جگہ پر اعتکاف کر سکتی ہے۔ در مختار کا یہی فتویٰ ہے، اور اس کے اندر یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر اعتکاف کرے، اس کے لیے مسجد میں آنا ضروری نہیں۔ کون سی ایسی باتیں ہیں جو اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں؟ کیونکہ اس بات کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے بہت سے احباب ایسے ہوتے ہیں، اعتکاف تو کرتے ہیں بڑے شوق کے ساتھ، مگر بہت جلد اپنے اعتکاف کو وہ ختم کر دیتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ مغرب میں ان کو اعتکاف میں بٹھایا جاتا ہے، عشاء کی اذان سے، نماز سے پہلے پہلے وہ اپنے اعتکاف کو توڑ دیتے ہیں۔ بغیر ضرورت مسجد سے باہر نکلنا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ جمع کرنا اعتکاف کی حالت میں یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ عورت کا حیض یا نفاس کا آ جانا یہ اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اور روزہ توڑ دینا واجب اعتکاف میں، یعنی نظر مانی جاتی ہے نا جس اعتکاف میں، تو اس کے اندر روزہ توڑ دینا یہ بھی اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔ اب کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جن کی مسجد سے نکلنے کی ہمیں اجازت ہے؟ بیت الخلاء جانا، کیونکہ یہ طبعی عذر ہے تو مجبوری ہے، جانا پڑتا ہے، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ غسل جنابت کرنا، یعنی غسل فرض ہو جائے، احتلام ہو جائے، تو اس صورت میں غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اس لیے غسل کے لیے جانا سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا۔ کھانا لانا اگر کوئی دینے والا نہ ہو، یعنی کوئی ایسا ہو کہ جس کے پیچھے گھر پر کوئی سحری کے لیے، افطاری کے لیے کھانا نہ لے کر آ سکتا ہو، تو اس صورت میں معتکف جو ہے وہ اپنے گھر جا کر کھانا لا بھی سکتا ہے، افطاری کے لیے بھی اور سحری کے لیے بھی۔ اعتکاف میں کون سے اعمال کرنے چاہیے، اس پر بات کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر اللہ کریں، نفل نماز ادا کریں، نہ تہجد چھوڑیں، نہ اشراق چھوڑیں، نہ چاشت چھوڑیں، نہ اوابین چھوڑیں، سارے نوافل پابندی کے ساتھ ادا کریں۔ آگے دعا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اور دعا اس انداز میں کرے کہ جب بندہ تنہا ہو، اکیلا ہو، تو دعا ایسا کرے کہ میری منہ سے جو بات نکل رہی ہے نا، خالق میری بات کو سن رہا ہے، اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری بات کا جواب ارشاد فرما رہا ہے۔ یعنی دعا اتنے تیقن کے ساتھ، یقین کے ساتھ ہونی چاہیے کہ بندے کو ایسا لگے کہ میرے اور میرے رب کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی التجا پیش کر رہا ہوں۔ دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا، کیونکہ یہ 10 دن ہوتے ہیں کہ بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں علم نہیں ہوتا، ہم وہ پڑھتے بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں اعتکاف کے اندر بیٹھ کر دینی کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ علم کے اندر اضافہ ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ مسجد میں قیام فرماتے، عبادت میں مشغول رہتے، اور دنیاوی باتیں کم کیا کرتے تھے، کم فرمایا کرتے تھے۔ اعتکاف کا اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر لے۔ یہ دراصل روحانی تربیت کا ایک نظام ہے۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر ہر انسان اپنے تعلقات، دنیا کے جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات مضبوط کرنے کی خواہش رکھتا ہے کہ جی ایم پی اے کے ساتھ میرے تعلق بڑے مضبوط ہو جائیں، ایم این اے کے ساتھ میرے تعلقات بڑے مضبوط ہو جائیں، سی ایم کے ساتھ میرے تعلق بڑے مضبوط ہو جائیں، پی ایم کے ساتھ میرے تعلق بڑے مضبوط ہو جائیں، یعنی طاقتور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو جوڑتا ہے۔ تو ہمیں یہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ سب سے بڑی طاقتور ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ان 10 دنوں کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ذات سے اپنے تعلقات کو مضبوط کرنا چاہیے، تاکہ جب بھی کوئی مشکل آئے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، وہ طاقتور ہماری مشکل کو آسان کر دے اور ہماری مشکل سے ہمیں نجات عطا فرما دے۔ سامعین کرام، رمضان کے آخری عشرے کی بڑی فضیلت ہے۔ یہی وہ عشرہ ہے جس میں شب قدر آتی ہے، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے اعتکاف کی سنت کو زندہ کریں، عبادت میں وقت گزاریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان کی برکتیں نصیب فرمائے اور اعتکاف کی سعادت عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ شیئر کریں
تاکہ اسی طرح کی دینی معلومات آپ احباب کے گوشے گزار کی جا سکے۔ مع السلام۔